امام نسائی اپنی کتاب سنن نسائی میں لکھتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ اولاد کے اوپر والدین کے 5 حقوق ہیں. ان کے انتقال کے بعد والدین کے 5 حقوق ہیں اولاد پر. آخر وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق ہیں، سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، اور ان کی نماز جنازہ پڑھو، اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھو. یہ اولاد کا حق ہے اپنے والد کا. آج کل لوگ دیکھتے ہیں کوئی باہر چلے گئے، دیکھتے ہیں ٹائم پہ آتے ہیں کہ نماز جنازہ ہی نہیں مل رہی. بہت سے تو پوری مٹی ہو جاتی، نہیں آ پاتے. آخر ایسا کیا وقت آیا کہ تم وقت پہ نہ آ سکے؟ حضرات محترم، دوسرا حق ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور اپنے والدین کے جو تمہارے والد ہیں ان کے دوستوں کی تعظیم کرو. جو تمہارے والد کے جو دوست مل جائیں ان کے انتقال کے بعد تو ان کے ساتھ ان سے کا ادب بجا لاؤ، انہیں ادب سے سلام پیش کرو، تاکہ لوگ دیکھیں یہ میرے دوست کا لڑکا تھا، میرا دوست تو چلا گیا اس دنیا سے لیکن اس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی جس طرح میرا دوست مجھ سے ملتا تھا اسی طرح اس کی اولاد بھی مجھ سے ملتی ہے. حضرات محترم، اگر اس کی والدہ ہے، ان کی والدہ کی جو سہیلیاں ہیں ان سے تم اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کا تم ادب بجا لاؤ، تو تم اللہ رب العزت تمہیں فرما برداروں میں اٹھائے گا. اللہ رب العزت اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو دنیا والوں کی نظر میں تمہارا مقام بلند ہوگا کہ یہ لڑکا اپنے والدین کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جو اپنے والدین کا جو مساوات ہے، جو ان کا دوستانہ ہے، جو رواج ہے ان کو آگے بڑھا رہا ہے. اور اللہ رب العزت تمہیں فرما برداروں میں اٹھائے گا کہ یہ میرے نبی کے قول، جو میرے نبی نے جو احکام بتائے ہیں ان پر عمل کر رہا ہے. تیسرا ہے وَإِنفَاذُ أَحَدِهِمَا، اور جو والدین نے جو کسی سے وعدہ کر دیا تھا ان وعدوں کو پورا کرو. اب والد نے کسی سے کہا ہوا کہ ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے، 20,000 دیں گے، جو بھی دیں گے. اب والد کا انتقال ہو گیا. اب بچے سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا میرے اتنے روپے تمہارے باپ کے اوپر قرض تھے، تم نے مجھے دو، تب وہ لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق نہیں ہے، جن سے تم نے لیا تھا ان سے لو جا کر کے. حضرات محترم، جب تم ان کی وارث کے، ان کی وراثت کے تو وارث بن گئے ہو تو تم ان کے قرض کے بھی وارث ہو. جو ان کا قرض تھا اب وہ تمہارے ذمے میں ہے. حضرات محترم، جب والد کا ذمہ تمہارے اوپر ہے، اب جو بھی قرض ہے، جو کوئی بھی وعدہ تمہارے والدین نے کیا تھا، اب وہ ذمہ، وہ وعدے تمہیں لوگوں کے ساتھ پورے کرنا ہے. اب تیسرا ہے اور تیسرا ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ہو گیا، اور وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اور ہے وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا، اور تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب جو والد کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں، چچا کی ہیں اور جو چچا کے پورے خاندان کی ہیں، اب وہ رشتہ داری جس طرح والد سے قائم تھی، اب یہ نہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا اب وہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی. وہ رشتہ داریاں ویسی ہی برقرار رکھو جس طرح والد کے وقت میں تھی. اپنے چچا سے، اپنے جتنے بھی تمہارے چچا کے ددیہائی کی طرف سے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب سے رشتہ داری ویسے ہی قائم کرو. اگر والدہ کی طرف سے جس طرح خالہ ہیں، نانی ہیں، ماموں ہیں، اور جس طرح ننہائی کی طرف سے جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں ان کو ویسے ہی قائم رکھو جس طرح تمہارے والدین کے زمانے میں تھی. اب یہ اولاد کے اوپر ذمے میں ہے کہ تم اپنے والدین کی رشتہ داریاں، اپنے والدین کے رشتہ دار، ان کے پڑوس، ان کے رشتہ دار سب کے ساتھ ویسے ہی حق ادا کرو، ان کے ویسے ہی اس کے سلوک سے پیش آؤ جس طرح پہلے ان کے والدین پیش آتے تھے. 5واں ہے وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہو. استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 10واں 20واں 40واں کر دیا. تمہیں اپنی پوری زندگی تم ان کے لیے استغفار کرتے رہو گے تب بھی تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکو. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک احکام پہنچائے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آؤ. اب والدین تو چلے گئے، اب ان کے لیے استغفار کرو. اب استغفار کے لیے صرف یہی صورت نہیں، کسی بھی صورت میں تم استغفار کرو. اپنی نماز میں، نماز کی 5 وقت کی نماز میں تم ان کے لیے استغفار کرو. قبرستان چلے جاؤ تب ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرو. اب جب تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں مغفرت والوں میں اٹھائے گا.
کہ جب استغفار کرنے سے، جب تم اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہو تو حضرت محمد بن نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا ہے، جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس اولاد کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ تو ہمارے ایسے ہی معاف ہو جا رہے ہیں، ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ تو فری میں ہی معاف ہو جا رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والدین کی مغفرت تو کر ہی رہا ہے، ان کے صدقے میں ہمارے چھوٹے موٹے گناہ کے اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ یہ 5 احکام جو اللہ رب العزت نے جو ہم لوگوں کو دیے تاکہ ہم اپنے والدین کے حق ادا کر سکیں، یہ 5 حقوق جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا احکام کے ذریعے ہم تک دیے، ہمیں ان سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان صرف محفلوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ دیگر کاموں کے ذریعے، دیگر فلاحی رفاہی کام کے ذریعے اپنے والدین کے لیے مغفرت کریں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں سجائیں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب